اور اب اللہ تعالیٰ کیسے ذکر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر جو اللہ کے ذاکرین بن جاتے ہیں، جو اللہ کے بن جاتے ہیں، ان لوگوں کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، پھر مخلوق ان کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی اللہ والے کا ذکر ہو، سمجھ لیں یہ وہ اللہ والا ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے رب کا ذکر کیا تھا، آج وہ دنیا میں موجود نہیں، اس کی محبت اللہ ہمارے سینوں میں رکھ کر اس کا ذکر آج ہم سے کروا رہا ہے۔ محتشم برادران ذی وقار، آج مختصر سے وقت میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کروں گا۔ اللہ پاک تاکہ آپ کے ذکر خیر کے توسل سے ہمارے حال پر بھی کرم فرمائے، اللہ پاک آپ کے ذکر کے توسل سے ہم سب کی حاضری اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً آج کا دن بڑی رحمتوں برکتوں والا دن ہے۔ آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ جب انسان مسجد کی طرف آتا ہے تو اپنے خالی دامن لے کر آتا ہے، جب مسجد سے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو برادران ذی وقار، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے۔ آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ پورا ایسا تھا کہ جس میں دین ہی دین اللہ رب العالمین نے رکھ دیا تھا۔ پورے گھرانے میں اسلامی ماحول تھا، دین کا ماحول تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کے جو نانا جان تھے ان کا نام حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ دونوں بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی کامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے امت مصطفیٰ کو ایک عظیم انسان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی عطا فرمائے، اور ان کا یہ وہ مقام ہے کہ ابھی تک ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ابھی تک ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ان کی والدہ کو خوشخبریاں ملتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں وہ بیٹا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فرزند عطا فرمانے والا ہے جس کا چرچا اس قدر عام ہوگا، جس کا مقام اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں عطا فرمائے گا، جو مقام اللہ نے انبیاء کی صف میں آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی ان کا مقام اولیاء کی صف میں وہ ہے جو مقام ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کے صف میں ہے۔ اس لیے آپ امام الاولیاء ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں، ولیوں کے امام ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کوئی ولی اس وقت تک ولی بنتا نہیں جب تک میری مور اس پر نہ لگ جائے۔ گویا جس پر حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں کی مور لگتی ہے وہی کائنات کے اندر ولی بنتا ہے، جس پر مور نہ لگے پھر وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ تو برادرانی ذی وقار، جب آپ کی پیدائش ہوئی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ابھی خود سوچیں بچپن کا زمانہ، شیر خارگی کا زمانہ ہے، آپ
اتنا رمضان کا حیا فرماتے کہ دن کے وقت، کیونکہ مسلمانوں پر روزے فرض ہیں، دن کے وقت آپ کبھی دودھ نہیں پیا کرتے تھے، کبھی دودھ نہیں پیا کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان کا حیا کرتے تھے، رمضان کا احترام کیا کرتے تھے، رمضان کی عزت کیا کرتے تھے، اس لیے بچے ہو کر بھی آپ نے کبھی دن کے وقت دودھ نہیں پیا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ بادلوں کی وجہ سے رمضان کی آخری تاریخ تھی، چاند نظر آیا یا نہ آیا یہ بات واضح نہ ہو سکی، آپ کی والدہ ماجدہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ آپ نے یہ کہا، آج عید کا دن نہیں ہے، آج رمضان کا آخری دن ہے، اس لیے کہ آج میرے لال، میرے نور نظر عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج رمضان کا آخری دن ہے۔ اندازہ لگائیں، اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آپ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وصال جلدی ہی ہو گیا، تو اس کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری، آپ کی تمام تر پرورش کی ذمہ داریاں والدہ ماجدہ نے سنبھالیں۔ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہو گئی نا، 18 سال کی ہوئی، آپ ایک دن کھیت میں ہل چلا رہے تھے، ہل چلاتے چلاتے آپ فرماتے ہیں کہ وہ بیل جن کو میں نے جوتا ہوا تھا، میں ہل چلا رہا تھا، ایک بیل پیچھے مڑا اور مڑ کے اللہ پاک نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ کیوں؟ وہ رب چاہے تو دے سکتا ہے، اس کی شان پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو بیل کہنے لگا، عبد القادر، اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا اور نہ تجھے اس کام کا حکم دیا ہے کہ تو زمینداری کرے، تو کاشتکاری کرے، تو آ کے کھیتوں میں ہل چلائے، تیرا یہ کام نہیں تھا، تجھے یہ حکم نہیں ملا۔ جب یہ بات سنی نا، آپ اس کے بعد شام کو اپنے گھر جاتے ہیں، گھر جا کے چھت پہ چلے گئے، چھت پہ جب پہنچتے ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے جتنے بھی پردے تھے وہ سارے پردے حائل جو تھے ختم ہو گئے، وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ آپ بغداد شریف میں بیٹھ کر میدان عرفات میں جو حاجی حج کر رہے تھے ان حاجیوں کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، اے امی جان، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ بیٹا، کس چیز کی اجازت چاہتے ہو؟ کیا آپ مانگنا چاہتے ہو؟ عرض کی، امی جان، آپ مجھے اس بات کی اجازت دیجئے تاکہ میں بغداد جاؤں، وہاں کے بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے مشائخ سے میں جا کر علم حدیث سیکھوں، علم تفسیر سیکھوں، قرآن کا علم سیکھوں، علم فقہ سیکھوں، اصول فقہ سیکھوں، تاکہ میں جا کے شریعت کے علوم سیکھ سکوں، طریقت کے علوم سیکھ سکوں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ والدہ نے کہا، بیٹا، میں تجھے بالکل اجازت دیتی ہوں۔ جب والد فوت ہوئے تھے نا، انہوں نے جو ترکہ چھوڑا تھا، جو ورثہ چھوڑا تھا، آج ہم ورثہ بڑا چھوڑ کے جاتے ہیں، پلاٹوں کی صورت میں، دکانوں کی صورت میں، بینک بیلنس کی صورت میں، مگر اندازہ لگائیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد نے جو ورثہ چھوڑا، 80 دینار چھوڑے، بیٹے 2 ہیں۔ اب والدہ کا بھی آپ انداز دیکھیں، 40 دینار الگ کیے، الگ کرنے کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیے، آپ کی واسکٹ میں رکھے اور اوپر سے سلائی کر دیے اور کہا، بیٹے جا، میں تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں، بیٹے میں تجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتی ہوں، مگر بیٹا جاتے وقت ایک نصیحت کرتی ہوں، یاد رکھنا اس نصیحت کو کبھی بھولنا مت، جان جاتی ہے تو چلی جائے،
اگر آپ کا پیسہ جاتا ہے تو چلا جائے، جو کچھ بھی جاتا ہے، زمانے کی قیمتی چیز جاتی ہے تو چلی جائے، مگر بیٹے یہ وعدہ مجھ سے کر لینا، اس نصیحت کو کبھی بھولنا مت، اس نصیحت کو کبھی توڑنا مت۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ جو میرے دوست بیٹھے ہیں، جو بچے عزیز بیٹھے ہیں، وہ سنیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی والدہ نے یہ نصیحت کی، بیٹا زندگی میں جتنا بھی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، کبھی اپنی زبان پر جھوٹ نہ لانا۔ آپ کی جان جاتی ہے تو جائے، مگر آپ کی زبان سے کلمہ حق نکلنا چاہیے اور کلمہ سچ نکلنا چاہیے۔ جب اس انداز سے دعاؤں کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ وعدہ کیا، یہ نصیحت کی، بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا، بیٹے آ کے عبد القادر قافلے والوں کے ساتھ ملے، وہ قافلہ چل پڑا، راستے میں آپ نے سن رکھا ہے جب ڈاکو آئے انہوں نے آ کر پورے قافلے کو لوٹنا شروع کر لیا۔ جب لوٹتے لوٹتے وہ حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچے نا، آ کے پوچھا ایک ڈاکو نے، ظاہر ہے چھوٹی سی عمر ہے، ظاہری طور پر تو انسان یہی سمجھتا ہے اس بچے کے پاس کیا ہوگا، یہ تو خالی ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پوچھا بیٹے بتا آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے جرت مندانہ انداز میں، بڑے حوصلے کے ساتھ کہا ہاں میرے پاس بھی 40 دینار موجود ہیں۔ اندازہ لگائیں، والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہیں بھولے، والدہ کی جو نصیحت تھی وہ بھولے نہیں ہیں۔ پورا قافلہ لوٹ لیا گیا، اب ان کی باری ہے، چاہتے تو چھپا سکتے تھے، کوئی ان پہ شک بھی نہ کرتا کہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس، اس نوعمر بچے کے پاس کیا ہوگا۔ آپ نے کہا میرے پاس 40 دینار موجود ہیں۔ وہ ڈاکو آپ کو لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچا۔ جب ان کے پاس پہنچا نا، کہا جی یہ بچہ ہے، کہتا ہے ہمارے پاس 40 دینار موجود ہیں۔ ڈاکو نے کہا بیٹے بتائیں آپ کے پاس 40 دینار ہیں تو کہاں ہیں؟ آپ نے اپنی واسکٹ اتاری، واسکٹ اتار کے سامنے رکھی اور رکھ کر وہ جہاں پہ آپ کی والدہ نے وہ 40 دینار رکھ کر سوئی سے ٹانکے لگائے تھے، وہ ٹانکے توڑنے لگے۔ میں تو کہتا ہوں حقیقت میں ظاہری طور پر وہ ٹانکے توڑ رہے تھے، مگر ان تمام ڈاکوں کی ارے قسمت جو جہنم کی طرف جا رہی تھی، اس قسمت سے ادھر سے موڑ کے وہ جنت کی طرف لے جا رہے تھے اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر رہے تھے۔ آپ نے وہ توڑے نہ، جب توڑنے کے بعد اس ڈاکوں کے سردار کے سامنے کرنسی رکھ دی تو ڈاکوں کا سردار بھی حیران ہوا، کہنے لگا بیٹا عجیب بات ہے، آپ یہ کرنسی، یہ دینار اگر چاہتے تو چھپا سکتے تھے، ہمیں آپ کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، آپ نے یہ کرنسی، یہ دینار چھپائی کیوں نہیں ہے؟ تو اس وقت حضرت عبد القادر جیلانی نے جو جواب دیا، یہی جواب اس پورے واقعے کا نتیجہ ہے، یہی جواب اس پوری تقریر کا سمجھ لیں، ایک نچوڑ ہے۔ اس بات کو دل کی تختیوں پہ لکھ کر لے جاؤ، اپنی اولاد کو سبق سناؤ۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں اپنے عمل کے ذریعے، صرف کہہ کے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے انہیں ہمیں کیا سبق دیا، کیا انداز حیات دیا۔ حضرت عبد القادر فرمانے لگے ڈاکوں کے سردار کے سامنے، دراصل بات تو یہ ہے میں چاہتا تو چھپا سکتا تھا، مگر جب میں گھر سے نکلا تھا میری والدہ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی بیٹا زندگی کا کتنا ہی مشکل موڑ کیوں نہ آ جائے، کبھی اپنی زبان پر کلمہ جھوٹ نہ لانا، جب بھی آپ کی زبان سے کوئی الفاظ نکلیں یا تو حق نکلے اور سچ نکلے۔ اس لیے میں اپنی والدہ کو ناراض نہیں کر سکتا، جان تو دے سکتا ہوں، سب کچھ قربان تو کر سکتا ہوں، والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ نہیں سکتا، والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ نہیں سکتا۔ اس وقت وہ ڈاکوں کا سردار حیران ہوا، اس کی دل کی دنیا بدلی۔ ان الفاظ نے
اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، ہماری تو زندگیاں گزر گئیں، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے ہم نے توڑ دیے۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا اتنا پاس رکھتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے، اتنا لحاظ رکھتا ہے، اپنی والدہ کو ناراض نہیں کرتا، والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتا۔ ہم نے تو رب کو بھی ناراض کر دیا، رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی توڑ دیا۔ اس نے اسی وقت کی بات کی، بیٹا اگر ہم توبہ کر لیں کیا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اے ڈاکوں کے سردار، میرا رب بڑا کریم ہے، وہ رب بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں گناہگار بندوں کے لیے۔ کوئی جب بھی اس کی بارگاہ میں آ جائے، اس کے دربار میں آ جائے، آ کر صدق کے دل سے معافی مانگے، رب تو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکو نے خود بھی توبہ کی۔ جب ڈاکوں کے سردار نے توبہ کی نا، اس کے جتنے بھی ساتھ اس کے دوست تھے ان سب نے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد وہ ایک نیک انسان، برگزیدہ انسان بن گئے۔ کس کی بدولت؟ سچ کی بدولت۔ یاد رکھنا، سچ ایک ایسا کلمہ ہے، جب انسان سچ کہتا ہے نا، انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، انسان کا ذہن مطمئن ہوتا ہے، انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ اور قرآن نے ہمیں یہی حکم دیا، اٹھائیں سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور کیا کرو ہو، وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو تو سچی بات کرو، سیدھی بات کیا کرو۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ بولنے کے بعد انسان کا ضمیر خود ملامت کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اور ماشاءاللہ میرے سامعین بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ پاک سب کی عزتوں کو سلامت رکھے، یہ مشاہدہ ہے، انسان جب ایک جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بول دیں، انسان اپنی بات پہ پھر بھی کچا ہے، پھر بھی کچا ہے۔ انسان ہر وقت کانپتا رہتا ہے، نہ جانے کب میرا یہ راز کھل جائے، یہ میرا راز فاش ہو جائے، میں ذلیل ہو جاؤں، میں رسوا ہو جاؤں۔ اس لیے یاد رکھیں، جب بھی بات کرنی ہے سچ کہنا ہے، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہنا۔ جب ہم ان سچ کہیں گے تو اس وقت ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک نیک انسان بننے کے قابل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکامات ہمیں دیے گئے، پھر ہم اس کے مطابق چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ برادران ذی وقار، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، یہ نہ سمجھیں کہ صرف ایک ولی تھے، وہ حافظ بھی تھے، وہ قاری بھی تھے، وہ شیخ الحدیث بھی تھے، وہ شیخ القرآن بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علوم عطا فرمائے تھے، تمام علوم عطا فرمائے تھے۔ ایک بات کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ آپ کے دور میں ایک عیسائی پادری آیا، اس نے آ کر مسلمانوں کی غیرت کو للکارا، آ کے خلیفہ وقت سے کہنے لگا مجھے اجازت دیجئے، میں نے مسلمانوں کے جو علماء ہیں نا ان سے مناظرے کرنے ہیں، میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ وقت نے اجازت دے دی، جائیں آپ بات کریں، مناظرہ کریں۔ تو اس نے آ کے کیا بات کی، اعلان کرنا شروع کر لیا، تقریر شروع کر لی۔ اس نے کہا لوگو یاد رکھنا، مسلمانوں کے جو نبی ہیں محمد الرسول اللہ، ان سے حضرت عیسیٰ افضل ہیں، حضرت عیسیٰ افضل ہیں۔ دلیل کیا پیش کی؟ دلیل قرآن سے یہ پیش کی، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، جبکہ قرآن میں کوئی ایسا ذکر نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا۔ جب اس نے یہ دلیل پیش کی، لوگوں کے ذہن متاثر کرنے کی کوشش کی، توجہ اس نے اپنی طرف مبذول کی، یہ بات حضرت عبد القادر جیلانی تک پہنچی۔ آپ اس کے دربار میں پہنچے، اس کے پاس آئے، آ کے کہا تو بالکل ٹھیک کہتا ہے، حضرت عیسیٰ کے یہ جو معجزات ہیں ہم مانتے ہیں، دل و جان سے ہم اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، مگر یاد رکھ، مجھے اس بات کا جواب دے
حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو پادری عیسائی ہیں، بڑے بڑے راہب ہیں، کسی کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ کوئی مردہ زندہ کر دے؟ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تو ہے، اللہ کے نبی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ اب آپ اپنی بات کیجئے۔ جب یہ بات کی، اس نے کہا نہیں، یہ تو معجزہ ان کے ساتھ خاص تھا، ہمارے پاس یہ طاقت نہیں۔ آپ نے کہا اگر تیرے پاس یہ طاقت نہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا ادنا سا غلام ہوں، آؤ یہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو فضیلت دیتے ہو، نبی کی شان کٹاتے ہو، یہ کام کر کے میں دکھاتا ہوں، مجھے کسی قبرستان میں لے جائیں، جس قبر پہ جا کے ہاتھ رکھو گے نا، اسی قبر والے کو زندہ کرنا میرا کام ہے، میرا کام ہے۔ پھر قبرستان میں گئے، پرانی جو قبر تھی، کسی قبر پہ ہاتھ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو ماننے والا تھا پادری، جب اس نے ہاتھ رکھا نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے، آپ کے اس شہزادے نے، عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نے فرمایا کم باذن اللہ، مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، قبر شک ہو گئی، مردہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کام ہے، یہ کام تو ہم بھی کر کے دکھا سکتے ہیں، ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہو کر اگر یہ کام کر سکتے ہیں، جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے بھی اولیاء ہیں، اللہ پاک نے سب کو عزتیں عطا فرمائی، سب کو مقام عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کے اصحاب، حضور کی امت کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کی محبت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔